اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ ہیں پارہ نمبر 14 سورہ الحجر کی آیت نمبر 16 سے آج کے سبق کا آغاز ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ وَلَقَدْ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے۔ لقد قوف کو ادا کرنے کے لیے حلق کے قوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ ملے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ دال ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا۔ قوف طا با جیم قطب جد، یہ 5 حروف جہاں آئیں تو جب ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ واجب ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا، عین کو وسط حلق سے نکالیے۔ نا الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح، الف مدہ ہے، منہ کھلا کر کے ادا کریں گے، آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے اور اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کیا جائے گا۔ فی السما میں یا کو نہیں پڑھیں گے، فا کو براہ راست سین سے ملاتے ہوئے میم کی آواز کو لمبا کریں گے۔ مد ہے اور یہ بڑی مد ہے۔ بڑے مد کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دوسرا کونا نیچے کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے۔ الف خالی از حرکت، ما قبل میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہے۔ مد منفصل ہے، متصل ہے اور بڑی مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ اس کو 3 سے 5 الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جعلنا ہم نے بنایا، فی السما آسمان میں، بروجن کئی برج، کئی قلعے، وزینہا اور ہم نے اس کو مزین کر دیا، سجا دیا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں کہکشاؤں کی صورت میں ستاروں کی حفاظت کے لیے قلعے بنائے اور ہم نے اس خلائی کائنات کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ یہ برج اور یہ قلعے 7 سیاروں کی منزلیں ہیں اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے۔ نمبر 1 حمل، نمبر 2 ثور، نمبر 3 جوزا، نمبر 4 سرطان، نمبر 5 اسد، نمبر 6 سنبلہ، نمبر 7 میزان، نمبر 8 عقرب،
نمبر 9 قوس، نمبر 10 جدی، نمبر 11 دلو، نمبر 12 حوت۔ مریخ کے برج حمل اور عقرب ہیں، زہرہ کے ثور اور میزان ہیں، عطارد کے جوزا اور سنبلہ ہیں، چاند کا سرطان اور سورج کا اسد، مشتری کے جو قوس اور حوت اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔ وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، یعنی ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا ہے تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی خالقیت ہونے پر استدلال کر سکیں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، من سے کل ہر ایک شیطان الرجیم مردود شیطان سے، الا مگر من استرق جو چوری چھپے السمع چڑھے سننے کے لیے، فَأَتْبَعَهُ بس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب مبین چمکتا ہوا شہاب۔ اور ہم نے آسمانی کائنات کے نظام کو ہر مردود شیطان یعنی سرکش قوت کے شر انگیز عمل سے محفوظ کر دیا ہے، مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا تو اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے۔ تفسیر طبری میں ہے، اس کے بعد اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو دنیا کے ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ کر رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن سا شعلہ پڑ جاتا ہے۔ شیاطین کا آسمان میں دخول بند کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے، اور جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان میں سے جب کوئی باتیں چوری کرنے کے ارادے سے اوپر چڑھتا تو اسے شہاب کے ذریعے مارا جاتا۔ شیطانوں نے یہ صورتحال ابلیس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو معلومات کرنے کے لیے بھیجا تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا رسول مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بول اٹھے خدا کی قسم یہی وہ نئی بات ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے اور فرشتے اسے شیاطین کو مارتے ہیں۔ شیاطین کو شہاب ثاقب لگنے سے متعلق حدیث پاک عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت آسمانی فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کی وجہ سے اپنا پر مارنے لگتے ہیں، جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے، پھر اللہ پاک اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے جو فرمایا وہ حق فرمایا اور وہی بلند و برتر ہے۔ پھر بات چرانے والے شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چوری چھپے سننے کے لیے شیاطین یوں اوپر نیچے رہتے ہیں۔ چنانچہ سفیان نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر اوپر نیچے کر کے دکھایا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیطان کو چنگاری جا لگتی ہے اور وہ جل جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ بات اپنے ساتھ والے کو بتائے، اور بعض اوقات چنگاری لگنے سے پہلے وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس کے نیچے ہوتا ہے بتا چکا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ جادوگر کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، پھر وہ جادوگر اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا ہے۔ اس پر لوگ اس کی تصدیق کر کے کہنے لگتے ہیں کہ کیا اس نے فلاں روز ہمیں نہیں بتایا تھا کہ فلاں بات یوں ہوگی؟ چنانچہ ہم نے اس کی بات کو درست پایا، حالانکہ یہ وہی بات تھی جو آسمان سے چوری چھپے سنی گئی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی طور پر کاہنوں پر بھروسہ اور اعتماد کر لینا، ٹرسٹ کر لینا، یہ درست بات نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کچھ علم ہوتا ہے۔ ہاں کہیں کوئی تھوڑی بہت بات شیاطین اور جو سرکش جنات ہیں ان میں سے کوئی لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی یہ جھوٹ کی ایسی آمیزش کرتے ہیں کہ وہ حقیقت حال کچھ پراگندہ سی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مجھے ایک انصاری صحابی نے بتایا کہ ہم ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک تارا ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی تو ہم میں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اس جیسا تارا ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ ہم نے عرض کی اللہ رب العزت اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے تھے کہ آج رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے، لیکن ہمارا رب اس کا نام مبارک اور بلند ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ تسبیح کا یہ سلسلہ دنیا کے آسمان والے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب کریم نے کیا فرمایا، وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ پھر بعض آسمانوں والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک وہ ساری خبر پہنچ جاتی ہے تو جنات ان سنی ہوئی باتوں کو اور اپنے دوستوں کو پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے بعض مار دیے جاتے ہیں۔ پھر کاہن جو کچھ اس کے مطابق کہتے ہیں وہ تو کچھ درست ہوتا ہے، لیکن وہ تو اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب السلام باب تحریم الکہانہ و اتیان الکہان۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا والارض اور زمین مدد نہ، ہم نے پھیلا دیا اس کو، والقینا اور ہم نے ڈال دیا فیہا اس میں رواسیہ مضبوط پہاڑوں کو، وانبتنا اور ہم نے نشو و نما دی فیہا اس میں من کلی شیئن ہر ایک شے کو، موزون ایک اندازے کے مطابق، اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشو و نما دی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بیان میں آسمانی دلائل بیان کیے گئے اور یہاں اب زمینی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ زمین والوں کے ساتھ حرکت نہ کرے۔ زمین میں مضبوط لنگر ڈالنے کے متعلق اللہ رب العزت نے اور مقام پر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، آخر آیت تک، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستے پالیں۔ اسی آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہوئے ان کی روایت کو تحریر کرتے ہیں، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ ایک طرف ایسے جھک گئی جیسے کشتی جھکتی ہے، پھر اللہ رب العزت نے مضبوط پہاڑوں کے ذریعے اسے ٹھہرا دیا جیسے کسی کشتی کو پکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضروریات کے مطابق اندازے سے پیدا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ مقدار جانتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے زمین اور اسی مقدار کے مطابق نباتات پیدا فرمائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ لفظ موزون حسن اور تناسب سے کنایا ہے اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے زمین میں ہر مناسب اگائی، عقل سلیم رکھنے والے ہر شخص
اسے بہترین اور مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے۔ آیت میں مذکور لفظ موزون کی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں جو میں نے عرض کی ہے۔ یہ تفسیر کبیر اور سورہ الحجر اور آیت نمبر یہی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، لقم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایشہ معیشت، و ملستم اور نہیں ہو تم لہو، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے نہیں ہو تم بے رازقین رزق دینے والے، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، اور ان انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔ تفسیر مدارک اور خازن میں فرمایا کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور تمہارے لیے وہ جاندار پیدا کیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے بلکہ اللہ پاک رزق دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ان جانداروں کے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ یہ دو مفہوموں پر فرق اصل میں عربی گرامر کے اعتبار سے ہے۔ آیت میں زندگی گزارنے کے سامان سے کھانے پینے اور پہننے کی وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی دنیاوی زندگی پوری ہونے تک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اس میں اہل و عیال، لونڈی، غلام، خدمتگار، چوپائے اور حشرات الارض داخل ہیں۔ ان کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی انہیں اور انہیں سب کو رزق دیتا ہے، یہ کسی کو نہیں دینے والے۔ رازق صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور کوئی نہیں کسی کو رزق دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک شے، الا مگر ہاں عندنا ہمارے پاس، خزائنہ اس کے خزانے ہیں، وما ننزلہ اور ہم ہی اتارتے ہیں، ہم نہیں اتارتے، الا مگر بقدر معلوم، ایک معین مقدار کے ساتھ۔ اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے صرف معین مقدار کے مطابق اتارتے ہیں۔ آیت سے مراد، شے سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ممکن ہو، اور خزانے سے مراد قدرت اور اختیار ہے۔ آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام ممکنات اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت داخل اور اس کی ملک میں ہیں، اور وہ انہیں جیسے چاہے عدم سے وجود میں لے آئے، اور ممکنات میں سے جس چیز کو اللہ رب العزت چاہتا ہے وجود عطا فرماتا ہے، اسے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق معین مقدار کے ساتھ وجود عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سبھی اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا الرِّيَاحَ ہواؤں کو، لواقع وہ اٹھانے والی ہیں، فَأَنزَلْنَا پس ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ تو ہم تم کو پلاتے ہیں اس سے، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ اور نہیں ہو تم اس کے لیے، بخازنین خزانے رکھنے والے۔ اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ آیت کریمہ کا جو خلاصہ تفسیر مدارک میں بیان ہوا وہ یہ کہ بادلوں میں پانی پیدا کرنے اور ان سے بارش نازل کر کے تمہیں سیراب کرنے پر صرف اور صرف اللہ رب العزت قادر ہے، اس کے سوا اور کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت اور بندوں کے عاجز ہونے کی عظیم دلیل ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ ضرور ہم، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیت اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں، اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں۔ تفسیر خازن میں فرمایا مخلوق کو زندگی اور موت عطا کرنا صرف ہمارے ہی دست قدرت میں ہیں، اور تمام مخلوق فنا ہونے والی ہے اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، اور ملک کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والوں کی ملکیت ضائع ہو جائے گی، اور سب مالکوں کا مالک یعنی اللہ باقی رہ جائے گا۔
اگلی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمنا ہم جانتے ہیں المستقدمین جو تم میں سے پہلے گزر چکے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمنا ہم جانتے ہیں المستأخرین جو بعد میں آنے والے ہیں، اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں المستقدمین سے مراد وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا، المستاخرین سے مراد وہ لوگ جنہیں ابھی پیدا نہیں فرمایا۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ مستقدمین سے مراد سابقہ امتیں ہیں، مستاخرین سے مراد سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں المستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور المستاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ان کاموں میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا المستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو صف اول میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، اور المستاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس پاک راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی صف اول کی فضائل بیان فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین صف اول حاصل کرنے کی بہت کوشش کرنے لگے۔ ان کا ازدحام ہونے لگا کہ جن حضرات کے مکانات مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکانات بیچ کر مسجد کے قریب مکانات خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے، اللہ رب العزت اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے، اور اس پر کچھ مخفی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر اپنی جگہ پر، اور جو بات نہایت قابل توجہ اور زندگیوں میں ایک انقلاب لانے والی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا پہلی صف میں نماز پڑھنا ہے، اور پھر اس نماز کے شوق میں مکانات، پراپرٹی، اپنے جو ان کے کہہ لیں کہ پلاٹس وغیرہ تھے ان کو بھی سیل آؤٹ کیا، صرف اس لیے کہ مسجد میں جا کر صف اول میں نماز میسر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس شان نزول سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اللہ رب العزت کی عبادت کا اتنا جذبہ اور شوق، اور صف اول کی فضیلت کی خاطر مکانات کا بیچنے پر آمادہ ہونا کتنی اہمیت والی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے تو انہیں قرہ اندازی کرنے کے سوا ان کاموں کا موقع نہ ملے، وہ ضرور قرہ اندازی کریں گے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کے مثل ہے، اگر تم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر؟ ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری پر؟ ارشاد فرمایا اور دوسری پر بھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولادوں کو صف اول میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جتنے والدین ہیں ان سب سے دستبستہ عرض ہے اپنے بچوں کو خود اس چیز کا اہتمام کریں۔ پھر ارشاد فرمایا آج کے سبق کی آخری آیت وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا پروردگار ہوا یحشرہم وہی جمع فرمائے گا ان کو انہ بے شک وہ حکیم علیم بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔
یعنی اللہ رب العزت سب لوگوں پر موت طاری فرمائے گا، پھر اولین و آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس حال پر وہ مریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر راوی ہیں، فرمایا کہ ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئے گی۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی عطا فرمائے۔ ایمان پر موت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔